نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 171 پڑھتے ہیں۔ پہلا ہی لفظ ہے مثلو۔ مثلو سا کے لیے نوک لسان جو ہے وہ دونوں دانتوں اوپر والے اور نیچے والے، ان سے مراد ہے دو، تو ان کے درمیان نظر آنی چاہیے سا۔ اگر اندر رہے گی تو وہ سین بن جائے گی، مسا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہ دونوں کلمے الف مدہ ہے، اس کے بعد سبب مد اسی کلمہ میں حمزہ ہے تو یہاں پہ مد ہوگی، یہاں پہ بھی وہی پوزیشن ہے۔ تو جب ہم نے دو زبر والی تنوین کے اوپر وقف کیا تو اس کو الف مدہ بنا کر ہم نے وقف کیا۔ ندا ان نہیں کیا، ندا نہیں کیا، ندا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ یہ سمن تھا، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو کچھ مصحف میں رسم الخط میں یہ میم اوپر لکھا ہوتا ہے، تو اس کو سمن پڑھنے کی بجائے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ یہاں پہ میم ہے لیکن اوپر تنوین کی وجہ سے یہ من ہو جائے گا۔ من کی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس نون کا اظہار کریں گے، تو یہ پڑھیں گے بک من۔ آگے ہے یون، یہ یون تھا، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے۔ گویا اس چھوٹی سی آیت میں اقلاب بھی ہوا، نون کو میم سے بدل کر پڑھا، یہاں پہ اظہار بھی ہوا، یہاں پہ اخفا بھی ہوا۔ بلکہ اگر یہاں پڑھیں تو اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، تو یہاں پہ اس کو ہم ادغام بھی کہیں گے۔ ادغام، اقلاب، اظہار اور اخفا، یہ تجوید کے قاعدے کے مطابق نون ساکن یا تنوین کے قاعدوں میں سے یہ چاروں قاعدے آیت کے اس حصے میں آ رہے ہیں۔ سیکھنے کے لیے بہت اچھی آیت ہے، جن کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو سیکھنا ہے تو وہ اس آیت کو سامنے رکھیں تو چاروں قاعدے ایٹ اے ٹائم آتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو ہم نے پڑھا ینعق بما، نون ساکن کا عین کی وجہ سے اظہار کیا کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے۔ ان کو حروف حلقی کا دوسرا نام حروف اظہار بھی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے نون کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ علم صرف میں کوئی بات نہیں کرنے والی، بتا دیتا ہوں صرف مثل، مصدر، الذین اسم موصولہ، کفروا نصر ینصروا سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، کاف حرف تشبیہ اور جارہ، مثل پھر وہی، وہاں پہ مرفوع ہے یہاں پہ مجرور ہے اس کاف کی وجہ سے، الذی اسم موصول واحد، نعق ینعق ضرب یضرب کے وزن پر، بما لا یسمع سمع یسمع واحد مذکر غائب کا صیغہ، الا حرف استثناء، دعا، ندا، صم بکم عمی، یہ چاروں بلکہ پانچوں حرف مصدر ہیں۔ فہم اسم ضمیر مرفوع منفصل، لا یعقلون عقل یعقلو جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ واو استئنافیہ، کوئی بات ری اوپن کی جا رہی ہے، دوبارہ شروع کی جا رہی ہے
تو اس کے بعد مثلو کلمہ ہمیں نظر آیا یہ مرفوع ہے. اگر یہ مرفوع ہوگا ان 8 مرفوعات میں سے ایک بنے گا، وہ 8 میں سے ایک مبتدا بھی ہے. تو یہ مبتدا اس لیے اس طرح بن رہا ہے مثل الذین، تو یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ چونکہ موصول ہے، موصول کے بعد یہ صلہ آتا ہے. صلہ اس کا کیا ہے؟ کفروا. کفروا فعل اور فاعل ہے، اس کا صلہ بنا. موصول اور صلہ مل کر اس مضاف کے مضاف الیہ بنے. تو گویا یہ تینوں کلمے جو ہیں مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنے. آگے کیا جی؟ کاف حرف جارہ ہے، اس کے بعد والے کلمے کو دیکھ لیتے ہیں. پھر مثل جو ہے یہ یہاں پہ مضاف ہے، الذی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہو کر چونکہ الذی اس میں موصول ہے، موصول کا ایک صلہ آتا ہے. دیکھتے ہیں صلہ کیا ہے. صلہ یہ ہے ینعق بما لا یسمع. لا یسمع فعل اور فاعل یہ اس نفی کے ساتھ، یہ لائے نفی ہے. اس لائے نفی کے ساتھ یہ ما کا صلہ بنا. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس با حرف جارہ کا سے مل کر مرکب جاری بنا، جو متعلق بنے گا اس ینعقو. تو فعل فاعل ینعقو میں واحد مذکر حاضر غائب و صیغہ ہے غائب کا، تو اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، جو ہوا اور الذی، ہوا بھی واحد الذی بھی واحد. تو یہ فعل اور فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر اس الذی موصول کا صلہ بنے. یہ موصول اور صلہ مل کر مرکب اضافی، مرکب اضافی یہ موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ، اور یہ مثلی مضاف. تو یہ مرکب اضافی اس کاف حرف جارہ سے مل کر مرکب جاری بنا. تو یہ الٹا لکھا ہوا ہے جاری مرکب خبر، تو یہ خبر بن جائے گا کس کی؟ اس مبتدا کی. تو وہ مثل الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی مثل ہیں، اس کی طرح ہیں. ینعق بما لا یسمع. ینعق، نعق، ینعق ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. تو یہ ہے چرواہے کو ہانکنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے چرواہا جانوروں کو ہانکتا ہے، یہ اس ہانکنے کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لا یسمع الا دعاء و نداء، جو نہیں سنتا سوائے پکار کے اور دعا کے. ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، سمن. آگے دیکھتے ہیں لا یسمع الا دعاء و نداء، یہ معطوف اور معطوف لے کر مرکب عطفی ہو کر مفعول بھی بنیں گے. اس فعل کے، اس کے یسمعو کے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ یہ جملہ بنا. ما الا حرف استثناء مفرغ. مفرغ کیوں کہتے ہیں جی؟ اسے ایک مفرغ ہوتا ہے، ایک غیر مفرغ ہوتا ہے. مفرغ وہ ہے جس میں مستثنیٰ کے ساتھ ساتھ الا کے پہلے مستثنیٰ منہ بھی موجود ہو، تو وہ غیر مفرغ ہوتا ہے. اور جس میں موجود نہ ہو وہ مفرغ ہوتا ہے. یہاں الا سے پہلے مستثنیٰ منہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم مفرغ کہتے ہیں. آگے کیا جی؟ سمن بکمن عمیون، یہ تینوں خبریں ہیں ایک محذوف مبتدا کی. وہ محذوف مبتدا یہاں پہ کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ضمیر مرفوع منفصل، ہم مبتدا، اور اس کی خبر اول، خبر ثانی، خبر ثانی. ہم سمن بکمن عمیون، تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے. بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. فا کیا ہے؟ پھر یہ عطف ہے بیچ میں.
ہم یہ وہی ضمیر ہوا ہما ہم ضمیر مرفوع منفصل ہو کر مبتدا بنی، اور لا یعقلون میں یعقلون فعل جمع فاعل، فاعل کون ہے جی یعقلون میں؟ یہ واو فاعل ہے، لا نافیہ ہے، تو لا نافیہ کے ساتھ یہ جملہ خبر بنا اس ہم مبتدا کا، تو اس لیے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کہ وہ نہیں سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ